فقیر صاحبزادہ پیر سید احمد رضا شاہ محمدی سیفی دامت برکاتہ عالیہ کی دعوت پر حاضر ہوا۔ مجھے بھی معلوم ہوا کہ آپ ابھی 2-3 دن پہلے ہی عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں۔ بہت بہت مبارکباد ہو، اور ہم ان سے دعا کروائیں گے، ہمارے لیے بھی دعا کر دیں کہ ہماری بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین مبارک پر حاضری ہو جائے۔ تمام مجمع ان سے دعا کروا لے، جو کہ عمرہ کر کے جو بھی آتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس موقع پہ ضرور دعائیں کروانی چاہیے۔ میں اکثر کہا بھی کرتا ہوں کہ میں نے لاہور کی ڈھیر ساری مسجدوں میں تلاوتیں کی ہیں، مگر جو محبت قرآن پاک کے ساتھ میں نے پیر سید احمد رضا شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے دل میں دیکھی ہے، وہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ قرآن پاک سے لگاؤ، محبت، شغف جس کو بھی حاصل ہو جاتا ہے وہ رب تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے۔ ویسے بھی نقشبندی سلسلے میں یہ ہے کہ پہلے ذکر کی ساری منزلیں طے کرتے ہیں، اس کے بعد منزلیں طے کرنے کے بعد قرآن پاک سے اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہر وقت قرآن پاک ہی پڑھتے رہیں اور پڑھاتے رہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر قرآن پاک کی درس گاہ بھی قائم ہے کہ میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب خود ہی کلاس کو بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ورنہ پیران عظام کو ہم نے قرآن پڑھاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر میں یہاں ایک بار حاضر ہوا تو میں بڑا حیران ہوا کہ ہو پیر اور پھر وہ قرآن پاک پڑھا رہا ہو بچوں کو۔ یہ عاجزی بہت کم دکھنے کو ملتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بھی مبارکباد ہے کہ آپ کو ایسے امام ملے جو واقعی امام ہیں اور آپ ان کے مقتدی ہیں۔ ان سے دعائیں زیادہ سے زیادہ لیا کریں۔ میں بھی خصوصی طور پر اس لیے تھوڑی سی بات عرض کی تاکہ میں بھی ان کی دعائیں لے لوں، کیونکہ میرا بھی بہت جی چاہتا ہے کہ میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں دوبارہ حاضری دوں۔ آپ حضرات بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں وہیں کے انداز میں آج آپ کو تلاوت سناؤں، پہلے مصری انداز میں 2-4 منٹ کر کے انشاءاللہ پھر مدینہ پاک کی شاہ صاحب کی یادیں تازہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں کا بھی ساتھ چاہیے ہوگا، ذرا ایک مرتبہ ماحول کو پر نور کرنے کے لیے بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما والحب ذا العصف والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما والحب ذا العصف والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله
وبلغنا رسوله وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. آخر میں آپ کے 5 منٹ لوں گا. مدینہ پاک چلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مدینہ پاک کی اذان حرم اللہ وہاں سے ابتدا کروں گا اور وہاں کی قراءت کی ساری منظر کشی انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر ہی کروں گا. آپ لوگوں کی ایک مرتبہ سبحان اللہ چاہیے. سبحان اللہ کیا کہ آپ نے میرا دل خوش کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے. اضحک اللہ سنک. مدینہ پاک میں مختلف مؤذن ہیں, ہر ایک کی اپنی طرز, اپنی اپنا عربی لہجہ ہے. میں چاہوں گا کہ ان میں سے 2-4 مؤذنین کی طرزیں آپ کو سنا دوں شروع کی تکبیر ہی میں. سنیے گا. مدینہ پاک میں ایک مؤذن یوں اذان دیتا ہے. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. حرم پاک میں شاجی فجر کی اذان سنیے گا, یوں ہوتی ہے. تھوڑا سا ایکو بڑھا دیجیے گا, شکریہ. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ایک اور مؤذن اس سے بھی ہٹ کر ایک طرز لگاتا ہے. اس سے آگے کی اذان اس طرز میں سناتا ہوں, سنیے گا. مہمان آتے جاتے رہیں گے, ان کی طرف کم دیکھا کریں. ابھی خطیب صاحب بھی خطاب کریں گے. مہمان آتے جاتے رہیں تو پڑھنے والے کی طرف توجہ رکھا کرے. اپنی آنکھیں بھی پوری توجہ انہماک کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ برکت بھی رہے گی اور توجہ بھی رہے گی اور غفلت نہیں ہوگی. جب حاضر باش ہو کے بندہ سنتا ہے تو اس کی برکات زیادہ ہوتی ہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجیے. جزاک اللہ. سنیے گا. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول اللہ۔ دیکھیں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوا کرتی ہے۔ حرم پاک میں ایک اور مؤذن اس سے بھی ہٹ کر ایک طرز لگاتا ہے، سنیے گا۔ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالی ہمیں مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی بار بار بادب حاضری بھی نصیب فرمائے۔ آخری اور پانچویں اذان پنجتن پاک کی نسبت سے وہ سنائی دوں گا۔ مؤذنین تو وہاں ڈھیر سارے ہیں، مگر اپنی محبت کا اظہار ہم کرنے کے لیے پنجتن پاک پہ جا کے رک جایا کرتے ہیں، تو پنجتن پاک کی نسبت سے آخری اور پانچویں اذان سنیے گا۔ الله أكبر الله أكبر اس طرح سے وہاں مکمل اذانیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ آخر میں جاتے جاتے حرم پاک میں جس انداز سے قرأت ہوتی ہے مختصر سنائی دیتا ہوں، سنیے گا۔ استووا اقیموا صفوفکم واعتدلوا وسدوا الخلل۔ الله أكبر الله أكبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرم پاک کے دوسرے ائمہ کرام کے انداز میں بھی سنایا کرتا ہوں، مگر جو کہ وقت مختصر تھا، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر وہ آپ کو سنائے دوں گا تمام ائمہ کرام کے انداز میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں حاضری نصیب فرمائے۔ شاہ صاحب سے دوبارہ دعا کرواتے ہیں کہ دعا کرنے کے رمضان کے بعد ہم سب بھی مدینہ پاک چلے جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، علم عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا عالم نبیل، فاضل جلیل، عالم نکتہ داں، مقرر شعلہ بیاں، خورشید ملت، خطیب عرب و عجم، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر خادم حسین خورشید الازہری مدد اللہ العالی، ان کی خدمت میں کہ اپنے نورانی اور عرفانی بیان سے ہمارے قلوب و دھان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، رسول مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی حسین، روحانی، بابرکت اور بامقصد بزم جس محبت و اخلاص سے حضرت پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب محمدی سیفی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے جملہ احباب، محبین، سالکین، مخلصین کی اور اپنے تمام مریدین اور مقتدی احباب کی تربیت کے لیے اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جو اس مرکز میں اہتمام کیا، اللہ کریم انتظامیہ، اہل علاقہ اور مسجد کے جملہ نمازی اور شاہ صاحب سمیت ہم سب کو اللہ اس بابرکت اور بامقصد بزم کی خیرات نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال اس بزم کے تصدق سے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار اور اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ خالق لم یزل فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو مجاہدین و محافظین بیت المقدس کو فتح و کامرانی اور نصرت و شادمانی نصیب فرمائے۔ دنیا بھر کے
وہ بدبخت حکمران جن کے ہاتھ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکے، اللہ کریم ان کو ان کی حرام خور ذریت سمیت نشان عبرت بنائے، اور ہم سب کو بحیثیت مسلمان ہر لمحہ ہر ساعت اپنے دین اور اپنے عقیدے اور اپنے نظریے پر قائم رہ کر اسلام کی ہر اعلیٰ مقدس جہت اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کا، بزرگوں کا قرض اور اپنا اسلامی فریضہ ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ برادران اسلام، دین اسلام میں یوں تو اس کا ہر پہلو نہایت حساس، عظیم اور اعلیٰ ہے، لیکن اس کا جو پہلا بنیادی تصور ہے وہ ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت۔ ان دونوں تصورات کی حساسیت اور اہمیت کو سمجھنا ہر مومن کے لیے نہایت ضروری ہے، یعنی ان پڑھ ہو یا ہائی کوالیفائڈ، باپ ہو یا بیٹا، بیٹی ہو یا ماں، تاجر ہو یا وہ مزدور، ہر ایک کے لیے یہ بنیاد جاننا ضروری ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی اگر واقع ہو جائے یا سستی کاہلی ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ عالم کفر اور دجالی قوتیں آپ اور میری نسل کو ٹارگٹ کیے وہ مسلسل ایسی ہرزہ سرائیوں میں مصروف ہوتے ہیں تاکہ ایک تعلق نام کا رہ جائے اور اس کی بنیاد اور اس کی بیس کو کسی طرح کمزور کر دیا جائے، اور جب ظاہر ہے بنیاد کمزور ہو جائے تو پھر اس کا نہ فوائد ملتے ہیں اور نہ اس کی برکات ملتی ہیں۔ اگر ان دونوں کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو پھر اس کو یوں کہا جائے گا، توحید کیا ہے کہ خدا کو ایسے مانو جیسے نبی نے کہا، اور اگر آپ کہیں رسالت کیا ہے تو پھر اس کو ایک لفظ میں یوں بیان کیا جائے گا کہ نبی کیا ہے، نبی کو کیسے مانے جیسے خدا کہے۔ یعنی دین میں خواہشات کا تصور نہیں ہوتا۔ جب عقل کو آپ لائیں گے تو پھر آپ عقل کے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پھر منزل مقصود تک نہیں پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سے فلاسفہ وہ منزل پانے کی بجائے وہ کھو گئے، یعنی خدا کی الوہیت کا سفر انہوں نے طے کرنا شروع کیا، ادراک کا، احساس کا اور معرفت کا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ وہ اپنے عقل و خرد کے پیمانوں کو سامنے رکھ کے خدا کو ڈھونڈنے لگے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ انہوں نے سامنے کوئی طاقتور چیز دیکھی تو وہیں دل دے بیٹھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ خدا کیونکہ طاقت رکھتا ہے تو لہٰذا فلاں چیز کو ہم نے اس سے بڑی طاقت نہیں دیکھی، تو ظاہر ہے طاقتور چیز کو انہوں نے سب کچھ مان لیا۔ یعنی خدا کی معرفت کے عقل و خرد کے گھوڑے پر سوار ہو کے گئے تو انہوں نے آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند کو، سورج کو اور ستاروں کو معبود بنا لیا۔ بہت سے لوگ عقل و خرد کے سواری پر سوار ہو کے نکلے تو انہوں نے دیکھا یہ پانی ہے، اور پانی جب پوری طاقت کے ساتھ بہتا ہے تو وہ بستیوں، شہروں اور وہ بڑے بڑے قصبوں کو بہا کے لے جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا یہی ہے۔ پھر وہی فلاسفہ میں کسی نے دیکھا کہ ظاہر ہے یہ جو اتنا طاقتور پانی ہے جو ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے۔ جب انہوں نے اسی پانی کو جلتے ہوئے اور اس پانی کو چلتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کو بہتے ہوئے دیکھا تو اس ماحول سے پھر ان آگے بڑھے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو ٹکر کے طور پر ملی ہے، اور اس نے رخ کا چینج کر دیا اس کا۔ انہوں نے پہاڑوں کو معبود ٹھہرا دیا۔ کبھی آگ جلتی ہوئی دیکھی تو پانی کے زور سے اس کو معبود ٹھہرایا، اور معاملہ یہاں تک نکلا کہ اپنی سہولت کے پیش نظر لوگوں نے مورتیاں اور بت اپنی خواہشات کے مطابق بنا کے اپنے عبادت خانوں میں سجا کے انہوں نے خدا کو محدود کر دیا، یعنی معبود ہی محدود ہو گیا۔ وجہ ان کی خواہشات تھی۔ لہٰذا اسی طرح آپ نے معبود کو ماننا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو پہلے محبوب کو ماننا پڑے گا۔ یعنی آپ محبوب سے سمجھیں گے کہ جس نے اپنی توحید کو محبوب کے اس پردے میں چھپا کے کہا، قل آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے،
وہ اللہ ایک ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں کہا، آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے آپ کے کردار کو، آپ کی ذات کو اس کائنات میں بھیجا ہے، تو آپ اس کو یقین کی طرف ان کو بڑھائیے۔ اور اس فکر کو بیان کرتے ہوئے دین کی خیر پانے والے فلسفی نے کیا کہا، جس نے دین کی خیر پائی۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جب دین کی خیر نہ ملے تو بندہ پھر عجب میں نہیں، عرب میں بھی ہو تو وہ برباد ہو جاتا ہے، اور اگر دین کی خیرات لوری میں اور باپ کی تربیت میں ملے تو بندہ عجم میں، عرب میں، مغرب میں رہے تو پھر وہ کھو نہیں سکتا، پھر وہ جڑتا ہے۔ اقبال انہی فلاسفہ میں ایک ہیں جو حکیم الامت بھی ہیں، عبقری بھی ہیں، دانا بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں معنی حرفم کنی تحقیق اگر نگری بادیدہ صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ یعنی اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جب اس مشن سے چلتے ہیں روٹ پر اور توحید کی خیرات کو پانا چاہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں پھر آپ کو کوئی ایسا چشمہ لینا پڑے گا جس سے آپ کو یہ ساری اکائیاں خیر و برکت کی صورت میں دکھائی دینے لگے۔ آپ اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس منزل کے لیے ظاہر ہے آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ جب آپ اور میں اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں مختلف اساتذہ کی ڈانٹ ڈپٹ کے مراحل سے گزرتے ہیں، تو پھر ٹاپک کوئی بھی ہو، شعبہ کوئی بھی ہو، تو استاذ کی مار کھانے والا اور استاذ کے قدموں میں بیٹھ کر زانو تلمس طے کرنے والا پھر وہ مار نہیں کھاتا، وہ جو شعبہ آئے گا پھر اس کو وہ پڑھتا جائے گا، بتاتا جائے گا۔ اسی طرح اقبال فرماتے گئے آپ نے محبوب کے دامن کرم کی خیرات پانی ہے تو اس پہلے مسلم کو سامنے رکھو جس کے ذریعے سے تمہیں یہ وافر خیرات نصیب ہو جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں اگر تم نے ابو بکر کی خیرات لے لی اور ابو بکر کے جذبہ عشق و محبت سے تم نے دیکھنا شروع کیا تو از خدا محبوب تر گردد نبی، پھر تمہیں مصطفیٰ محبوب تر نظر آئیں گے، کیونکہ بارگاہ قدس تک پہنچنے کا ذریعہ بھی تو مصطفیٰ ہی ٹھہرے ہیں نا۔ گویا یہ وہ بنیاد ہے جس کی خیرات لینا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو دیکھتے دیکھتے ہماری نسل دور ہو جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو نا، کوئی انڈین کسی سکھ گویے کو آئیڈیل بنائے پھرتا ہے، کوئی کسی بولر کو، کوئی کسی بیٹسمین کو، کوئی کسی فلمی ایکٹر کو، کوئی کسی اداکار کو۔ اس کے پیچھے بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ تو بڑی حساس قوم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو جس نے بہت سے نمبر لیے اور ہائی کوالیفائیڈ ہے، بلکہ ہم سے ہمارے بچے آج کل شارپ مائنڈ ہیں، ہم اتنے نمبر نہیں لے رہے تھے اپنی کلاسز میں جتنے بچے آج کل کے نمبر لے رہے ہیں۔ ایسا کمپٹیشن کا دور ہے۔ جب میرے بچے کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ہائیسٹ نمبر لے کر مختلف چیزوں کو وہ جان رہا ہے، بلکہ اداکاروں کے بول یاد ہیں، فنکاروں کے انداز یاد ہیں، اس کو اگر کرکٹرز کے چھکے چوکے اور اس کا ریکارڈ یاد ہے، اگر اس کی موسیقی کی دھن یاد ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ذہین ہے؟ جیسے ابھی آپ نے حضرت قاری صاحب کو سماعت کیا، اب دیکھیں کہ اپنی اپنی ایک لذت اور خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے اور عشق ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے کہ یہ ریاض بھی کرتے ہوں گے، کتنی بار انہوں نے قرآن کو سنا ہوگا۔ ظاہر ہے جب بندے کا جنون قرآن کی طرف پھرے، رحمان کی طرف پھرے، تو پھر یوں خیرات ملتی بھی ہے اور بڑھتی نظر بھی آتی ہے۔ وہ اسی طرح اگر میرے اور آپ کے بچے مختلف اداکاروں، فنکاروں کو آئیڈیل بناتے ہیں اور ان کو ریکارڈ یاد ہے، ان کو سٹاک ایکسچینج کی تیزی مندی یاد ہے، ان کو کرنسی کا اتار چڑھاؤ یاد ہے، تو وجہ یہ ہے کہ ان کو آخر وضو کے فرض کیوں نہیں یاد، ان کو غسل جنابت کیوں نہیں یاد۔ آخر اس بیٹے کو، جو میرا بیٹا بیٹی شادی شدہ ہے اور شادی کے مراحل سے گزر رہا ہے، اس بیٹے کو میں نے غسل جنابت اور حلال حرام کیوں نہیں بتایا؟ وجہ تو یہ ہے کہ میرا بیٹا جس طرح انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، وہ میتھ اور فزکس بائیو کیمسٹری میں جرمنی، یورپ میں لیکچر دے، تو کم از کم دین اتنا ضرور سیکھے کہ میرے جنازے پر کھڑے ہو کر وہ شرمسار نہ ہو، بلکہ وہ میرے جنازے کی امامت کرا کے بتائے کہ میرے باپ نے مجھے عصری تعلیم سے بھی نوازا ہے تو دین میرے بابا نے مجھے خود دیا ہے۔ اور یہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں، آپ کے ہاں ایک طوفان ایسا آ چکا ہے، اور وہ طوفان آپ کی میری نسل کو ہائی جیک کر رہا ہے۔ ایک دور تھا کہ انجینئر صاحب ہیں جی، خوشحال ہیں جی، ایک دور تھا کہ ڈاکٹر ہیں جی، بچے کو پڑھا دیں، خوشحال ہے جی، ایک دور تھا کہ چلو پھر کھیل تماشے کبھی آ گیا، دیکھتے دیکھتے بچہ کوئی چھکے چوکے لگانے لگا، خوشحال ہو گیا۔ لیکن آج کل خوشحالی کس رنگ میں آ گئی ہے؟
کہ جو بہن کو نچا کے ماں کا ویلاگ بنا کے جو بیٹی کو ایسا بےہودہ لباس پہنا کے ویلاگ بناتا ہے تو پھر وہ اگلے دنوں میں قوم کا ہیرو بن جاتا ہے. یعنی وہ جو جس کو رونا رو رہا تھا آپ کا محراب و منبر کے آپ اس کو کنٹرول کریں, آج وہ اچھا بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ بے حیا جس نے ماں بہن کو نچایا اور ویلاگ کے ذریعے اس نے اپنی بے حیائی کو عام کیا, وہ پھر پریشان نہیں ہوتا, وہ فخر کرتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایس ایس پی رینک کے افسر کو دیکھا کہ وہ بدبخت کہہ رہا تھا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں, آگے سے وہ بد نصیب ماشاءاللہ بھی کہہ رہا تھا, اور کہتا ہے وہ بہت اچھا ناچتی ہیں اور بہت اچھا ان کا یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے, اس کو آئی جی صاحب بھی اپنی بیٹی سمجھتے ہیں, ایسا ہے ویسا ہے. اور آگے سے وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ بغیرت لوگ ہیں جو ہمیں برا کہتے ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں, کچھ بغیرت لوگ ہیں جو ہمیں برا کہتے ہیں, حالانکہ ہم دن میں اپنے دن کا آغاز قرآن سے کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ بے حیا اور فحاشی عریانی پھیلانے والا بھی روکنے ٹوکنے والے کو برا کہہ رہا ہے, حالانکہ جو آپ کا میرا اصل اللہ کو اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے وہ کون سا ہے؟ نہ دستار, نہ جبہ, نہ ہماری تسبیح, نہ ذکر, وہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس امت کی خصوصیت اللہ کو پسند ہے کہ یہ گناہ کو پوری طاقت کے ساتھ روکتی ہے اور نیکی کو پورے اخلاق کے ساتھ فروغ دیتی ہے. تو ہمارے ہاں ایک جو سسٹم چلا اور اس پہ پورے مغرب کا ایجنڈا تھا, کیونکہ سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کنٹرول وہی کرتے ہیں, انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کی. وہ کیا کہ آپ اس فکر کو لانچ کر دیں, ہمیں کیا لگے. اس فکر کے پیچھے اربوں کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی, یعنی آپ کی خصوصیت کو انہوں نے روند ڈالا. اور پھر وہ لنڈے کے انگریزوں اور موم بتی آنٹی کے تھرو آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتائیں, آپ کس حیثیت سے مجھے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. یعنی 2-3 دہائیوں میں ہم نے یہ انقلاب دیکھا. آپ دیکھتے ہیں کہ 2 دہائیاں قبل اگر کوئی بچہ جوان چوک پہ کھڑے سگریٹ پی رہا ہوتا تو گلی میں آتے ہوئے کسی بھی بزرگ کو دیکھ کے فوراً سگریٹ پاؤں میں دباتا اور وہ اپنی گردن نگاہیں نیچی کرتا تو دائیں بائیں اپنے آپ کو موو کرتا, کیونکہ بزرگ آتے ہی یہ کہتا تھا بیٹا چوک کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہے, یہ بیٹیوں بہنوں کی کرنے کی جگہ ہے, تو یہاں کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے, آپ بہنوں والے ہیں بیٹیوں والے ہیں. اب یہ لفظ ختم ہو گئے. 2 دہائیوں میں وہ باپ وہ دادا کیسے ہار گیا جو کہتا تھا اب سو جاؤ صبح کو اٹھنا ہے. اب وہی آواز آتی ہے ہون تے فجر دیاں بانگاں ہی ہو گئی نے, ہون تے پتر سو جاؤ. یعنی دیکھتے دیکھتے ہی اس میڈیا نے ایسی یلغار کی کہ ہم بالکل پیٹ پہ چلے گئے. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ فحاشی عریانی اور بے حیائی کا طوفان اتنا بڑا کہ نیکی شرمندہ ہے اور گناہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑا ہے. اور لوگ بڑے فخر سے, ابھی رمضان میں ایک فحشہ عورت کو ٹی وی پر وہ اس کا کلپ چل رہا تھا, سوشل میڈیا پہ سن رہا تھا, وہ بدکار عورت بڑے دھڑلے سے کہہ رہی تھی میری شادی کے دن تھے اور میں شادی والے دن نکل گئی اور میں بھاگ گئی. تو اس نے کہا آپ نے والدین کو بتایا کہ نہیں؟ وہ انتظام کر رہے تھے تو انہوں نے انتظام کیا اور میں بھاگ گئی پھر. اور وہ مطمئن, اور یہ رمضان میں اب دیکھیں کہ 5-5 10-10 طلاقیں لینے والی جب آپ کی نسل کو وہ سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے وہ ڈکٹیشن دے گی تو اس کے اثرات پھر معاشرے میں کیسے مرتب ہوں گے. لیکن مایوسی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی اس خوبصورت موجودگی میں اور جلوہ گری میں ہمیں صرف اعتماد نہیں ہے, ہمیں الحمدللہ یقین ہے کہ اسلام نے اپنے سفر کو دھیرے دھیرے جاری رکھنا ہے. یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی پالیسیاں بتا رہی ہیں کہ وہ کفر اب چھتا ہو چکا ہے, ہلکا ہو چکا ہے, وہ مسلمانوں کو مار کر بھی مطمئن نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے ہم نوا کیسے بنایا کہ کسی ملک میں اگر وہ 200 کے قریب بچیوں کے سکول پر بھی بمباری کرے تو مغرب سے لے کر مشرق تک کا بے حیا میڈیا اور مسلمانوں سے لے کر کافروں تک کسی کو ٹینشن نہیں ہے. وہ ایک ملالہ کے لیے آگ بگولا ہونے والی دنیا کس قدر مطمئن ہے ان کو, کیونکہ اس بات کی ٹینشن نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے فکر سے, اپنے ویژن سے, روٹ سے بیگانہ ہو چکے ہیں, ہم ان سے دینا چاہتے ہیں. اب دیکھیے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں ملک کا سید علی خامنہئی مر گیا اور ہم اس کی آپ کو تصویر, لیکن انہی کا میڈیا کئی دنوں سے یہ بات خبر عام ہو چکی ہے کہ نیتن یاہو
وہ زندگی کی بازی بدبخت ہار گیا اور ہلاک ہو گیا، لیکن کیونکہ کنٹرول اس کے پاس ہے۔ آپ لفظ جہاد لکھیں، ابھی آپ کو سائٹ پہ کر دیں گے یا آپ کی آئی ڈی بند ہو جائے گی۔ یعنی مغرب یہ پوزیشن کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ جو کہتا ہے دیکھو ہمیں تو ترقی مولوی نے نہیں کرنے۔ آپ بتائیے، سید احمد رضا شاہ صاحب نے آپ کو کبھی روکا کہ ہاسپٹل نہ جائیں؟ کبھی سامنے آپ کے بہت بڑا کالج ہے، ایسا ڈگری کالج، شاہ جی اٹھے ہوں صبح سویرے، بچیاں کالج میں آ رہی ہیں اور شاہ جی نے جا کے تالا لگا کے چابی جیب میں رکھی اور کہیں رفو چکر ہو گئے ہو؟ یہ سامنے بتی چوک ہے اور معروف گزرگاہ ہے، شاہ جی نے کبھی وہاں اینٹیں کھڑی کر کے بندے بٹھا کر رکھتے ہوں کہ اس کو روڈ کو بند کر دو؟ بھئی نہ ہاسپٹل بند کیا، نہ اسکول بند کیا، نہ کالج بند کیا، نہ اکیڈمی بند کی، نہ ہم نے سائنس ٹیکنالوجی کی ایجادات کو بند کیا۔ اس کی وجہ ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے، مشن ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ترقی کرو، لیکن اس ترقی میں دین کو اتنا رکھو، ہم آپ کو اس کے لیے کبھی بھی، میں آپ یہ بھی مشاہدہ کر لیں کہ آپ کا مکان بن رہا ہے، آپ کے گلی سے کوئی سول انجینئر صاحب گزرے ہوں اور آپ اس کو کہیں ذرا ایک منٹ کے لیے تشریف لائیے، ذرا مکان کو دیکھ لیجئے، وہ مزید مشورہ، تو وہ فرمائیں گے فائل لو اور میرے آفس میں آ جاؤ۔ آپ گلی میں کھڑے گئے، آپ سواری ڈھونڈ رہے ہیں، رکشہ ڈھونڈ رہے ہیں، گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، تو ڈاکٹر صاحب کی گاڑی گزری ہے یا ڈاکٹر صاحب خود گزرے ہیں، تو آپ انہیں کہیں ذرا ایک منٹ مہربانی فرما کے ذرا مریض دیکھ لیجئے، تو ڈاکٹر صاحب فرمائیں گے کہ ان کو کلینک میں لے آئیے۔ لیکن آپ شغل تماشے میں کھڑے ہیں چوک میں، اور اس شغل تماشے میں آپ نے شغل میں کوئی سوال پوچھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا، تو شاہ جی بھلے اپنے باپ کی دوائی لینے بھی جا رہے ہوں گے، آپ کا جواب ضرور دیں گے۔ آپ نے شغل میں پوچھا ہے، میں انجوائے کرنے کے لیے، کہ حضرت اسماعیل کے دمبے کا رنگ کیا تھا، اس کا حالانکہ آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی آپ کو وہ دوائی لینے جا رہے ہیں تو رک کے آپ کو بتائیں گے۔ یہی وجہ ہے امام سے، خطیب سے، اپنے استاد سے آپ تقاضا کریں کہ استاد جی ذرا میری نماز سیدھی، استاد جی ذرا کلمات طیبات سیدھے کرا دو۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کسی بھی فرقے کا عالم ہو، وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا کہ کل 12 بجے آئیں، پرسوں 1 بجے آئیں، وہ کہے گا بسم اللہ جی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے اس کر رہا، تو آپ اس کے کام میں مداخلت بھی نہ فرمائیے، جو اس کا ہے اس سے پوچھ لیجئے۔ جب آپ نہیں پوچھیں گے تو پھر معاشرہ بربادی اور بے حیائی کی طرف بڑھے گا۔ ہاں آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، کرونا پاکستان میں آیا اور کیا ہوا۔ حامد میر نے ایک پروگرام سندھ کا ریکارڈ کر کے اپنے چینل پہ چلایا، وہ کہتا ہے میں سندھ کی ایک بستی ڈوبی ہوئی تھی، میں اس میں اپنے پورے میڈیا ٹیم کے ساتھ گیا، میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، گھر سارے خالی پڑے ہیں اور پانی میں ڈوب چکے ہیں، لیکن اچانک میرے گھومتے گھماتے مسجد کے میناروں سے اذان بلند ہوئی، تو میں نے اپنی کشتی کا رخ مسجد کی طرف کیا، تو میں نے اونچی صدا لگائی کوئی ہے، تو ایک اوپر سے مولانا نے جھانک کے دیکھا، اس نے کہا میں ہوں، تو میں نے کہا تم یہاں ہو تو سارا بستی علاقہ تو چھوڑ گیا؟ اس نے کہا حامد میر صاحب جی سونا وقت بھی اس پنڈ وچ سرکار دے دین دی وجہ نال گزرے ہے تے اوکھے دن بھی گزر ہی جان گے۔ تو میں بے وفائی نہیں کرتا، مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ ہمارا آپ کو صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ آپ تحقیق کیجئے، محبتوں کے، چاہتوں کے، تحقیقات کے سفر کو جاری رکھیے، لیکن ڈکٹیشن آپ اس محراب و منبر سے ضرور لیجئے۔ اچھا پھر کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹک ٹاکر، یوٹیوبر کوئی نہ کوئی شدنی چھوڑتا ہے تو ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے، وہ بیچارہ جو مسجد میں اس ٹائم گیا جب آخری رکعت تھی، یا اس ٹائم گیا جب امام نے تکبیر اولیٰ کہہ دی، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی اس کو دعا کی بھی حاجت نہیں ہے کیونکہ اس نے اللہ پہ احسان کرنا تھا، کر لیا اور گیا۔ آپ نے ایسے نمازی بھی دیکھے ہوں گے جو آئیں گے اور وہ نماز پڑھنے کے بعد یوں بھاگے گے جیسے اب امام مسجد نے اپنے پیو لئی دعا منگنی ہے، حالانکہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے میں نے دعا میں۔ اچھا کچھ پھر اس پہ ان کو ایسے لنڈے کے انگریزوں کو سپورٹ کرنے والے بھی مل جاتے ہیں، محترم جاوید غامدی صاحب جیسے لوگ یا مرزا یوٹیوبر جیسے لوگ، وہ کہتے ہیں مولوی پاگل ہے نا، وہ اپنی دکانداری چمکانا چاہتا ہے، کوئی دعا تو اس نے مانگ لی ہے۔ میرے پیارے، کیا اس نے جو کچھ دعا میں پڑھا ہے، جس بیچارے کو کلمات ہی سیدھے نہیں آتے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا مانگا ہے؟ بندہ گڑ گڑا کے جب اپنی لینگویج میں مانگتا ہے تو اس مانگنے میں مزہ ہی الگ ہے نا۔ ہم نے کب کہا کہ مانگو؟ کوئی بات نہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے نا، لیکن وہ یوں نکلیں گے، آیا اور گیا، اور پھر وہ کہتے ہوئے کیا ملیں گے؟ وہ کہیں گے جناب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ اور وہ بات ہم نے اتنا عرصے سے ہم مسجد میں، محلے کی مسجد میں جا رہے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنی جو یوٹیوبر صاحب سنا رہے ہیں۔ میرے پیارے، آپ کیسے سن سکتے تھے؟
آپ کا ٹائم بازار میں گزرا، فلم میں گزرا، ڈرامے میں گزرا، تماشے میں گزرا، اگر آپ بچپن میں اپنے بابا ماما چاچا کے ہاتھ پکڑ کر مسجد میں آ کے پہلی صف میں، دوسری میں، تیسری میں بیٹھ کر آپ نے سید احمد رضا کا خطبہ سنا ہوتا، تو وہ جو آج اپنے طور پر بم بلاسٹ کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کوئی بڑا نکتہ بیان کیا ہے، یہ جواب آپ کا امام مدت اسے دے رہا ہے. یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے. حدیث نمبر فلاں ہے تو حدیث نمبر فلاں ہے، یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے. آپ کے جواب دے چکے ہیں علماء. آپ بات کیجئے، اس کے جواب آپ کی کتب میں موجود ہیں، لیکن اس کے لیے نہیں. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو اس کا راہ ضرور دکھائیے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے فرقے کی مسجد میں آئیے. آپ کو ٹک ٹاکر یہ کہتے ملیں گے مولوی بڑی مجبوری ہے دی، میرے تو علاوہ کسی نو نہ سن. میں کہہ رہا ہوں ہر ایک کو، مولوی کو سنو، محقق کو سنو، دانشور کو سنو، اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے کو سنو، لیکن تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرے استاذ، معلم اور میرے مبلغ نے کیا کہا ہے. جو اپنی ذات کے آس پاس پھرتا رہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور جہاں آپ کو مصطفیٰ کی عظمت اور رفعت ملے، خدا کی توحید اور مصطفیٰ کی عظمت کی خیرات ملے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں. 14 صدیوں بعد آپ اپنے امام مسجد کی عقیدے نظریے کو جانچ بھی سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا، خوشبختی ہے یقیناً، امام بھی ہو اور سید بھی ہو، عالم بھی ہو، اور عالم اسلام کی عظیم یونیورسٹی کے فارغ التحصیل بھی ہو. اعلیٰ بات ہے نا، بہت اعلیٰ بات ہے. تو آپ بتائیے کہ جب آپ تربیت کے لیے بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں استاد جی نے کون سا عقیدہ دیا. آج کل کیونکہ تصور چلا ہے، وہ ہمارے پیر صاحب جو ہے نا، وہ فلاں صحابی کے بارے میں وہ تھوڑا یوں کہتے ہیں. آپ بتائیے پیر بڑا ہے کہ صحابی بڑا ہے؟ اچھا فلاں آل پاک کے فلاں مقدس شخصیت کے بارے میں ہمارے پیر صاحب یوں کہتے ہیں، وہ دین ہمیں پیر نے دیا ہے یا انہوں نے دیا ہے؟ تو آپ چیک کیجئے، آپ کے یہ میٹھی ڈوز جو زہر کی صورت میں دی جا رہی ہے، اس کو آپ نے نشاندہی کرنی ہے. آسان طریقہ کیا ہے؟ جب میں نے عرض کیا اقبال کے ویژن کی صورت میں کہ آپ دیکھیے، اگر آپ کا امام، یہ دیکھو نا شاہ جی نے یہ اوپر خوبصورت اپنے بزرگوں کی وہ نسبتوں کو بھی بیان کیا، تو آپ پہلی نسبت سے شروع ہو جائیں، بلکہ شاہ جی سے شروع ہو جائیں اور اس نسبت تک، مرکز تک چلے جائیں کہ شاہ جی ان کا ویژن اور ان کی خیرات پیش کر رہے ہیں یا کوئی اپنے کو بھی پھکی تیار کر رہے ہیں. بہت سے ٹک ٹاکر آپ کو ملیں گے، میں پھکی دینے لگا ہوں، میری پھکی آ گئی. ہم نے ارے پھکیاں لکم کسے چوک تے کرنا، قرآن تے حدیث نو پھکی نہ بنا میرے پیارے. میرے پاس کوئی اگر کوئی ایسی بات ہے تو اپنی دنیا کو، اپنے لوگوں کو پیش کر. آپ دیکھو نا، محقق صاحب کہنے لگے کہ اب یہ ہے توحید، یہ ہے ان کی عقیدہ رسالت، کہ عیسائیوں کی کتاب میں ہمارے نبی کے بارے میں یہ لکھا ہے. عیسائی دنیا بھر کے چیخنے لگے، او بابا ساڈی کتاب اچ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں لکھا ہے. اچھا پھر وہ کیا کہنے لگے یہ لکھا ہے. اچھا عیسائی کہنے لگے بیچارے کہ ساڈے گرجے کلیسے دا ریکارڈ چکو، اساں کدے نہیں آکھیا. لکھا ہوا تو بہت کچھ ہوتا ہے، رتب و یابس، لیکن آخر ظاہر ہے امام کا کام ہے اس کی تحقیق کو، سند کو دیکھ کے بیان کرنا. یہ کسی کھچ ماری ہے یا کسی اچھا کام کیتا ہے وہ بتائیں گے آپ کو. یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے. اب توریت اناجیل کا پورے کے پورے نسخے ملاوٹ شدہ ہے، تو تو ان کا حوالہ دے کے کون سی خدمات انجام دے رہے ہو؟ تیرے نالوں تے کروڑ درجے ہو چنگا نکلیا جس نے کہا میرا مذہب عیسائیت تھا، تعلق میرا مغرب سے تھا اور مشغلہ میرا تحقیق تھا. میں نے دنیا بھر کے بڑے عجیب کار ہائے نمایاں انجام دینے والے مختلف ویژنری لوگوں کو جمع کیا. یہ کام مشکل تھا، میں نے کر لیا. 100 لوگوں کو جمع کر لیا، انقلاب برپا کرنے والوں کو. اور کہتے پھر اس کے بعد مجھے خیال آیا ان 100 میں سے کسی ایک کو ٹاپ آف دی لسٹ بھی تو رکھنا ہوگا. پھر سن لیجئے، مذہب عیسائی، مشغلہ تحقیق اور وطن مغرب. یہاں مذہب اسلام، مشغلہ بقول اس کے تحقیق، اور ویژن کیا ہے کہ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے. آپ بتائیں کہ اس سے امت کو فائدہ کیا دیا؟ آپ کو چلو آپ کے بقول 20 کروڑ لوگ فالوور ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس دور میں موسیقی کا جنازہ نکالنے والے محترم چاہت فتح علی خان صاحب کے چاہنے والے لاکھوں میں ہوں، تو اس دور میں کون سی ایسا کوئی انقلاب آ گیا؟ لاہور کے کسی یوٹیوبر
اپنی بہن کا ڈانس دکھانے والے اپنی شادی کے موقع پر اس کو چاہنے والے لاکھوں میں ہو تو آپ کو اگر کروڑوں بھی ہے تو ہمیں اس سے کیا سروکار ہے پیارے؟ لیکن یہ بتا کہ وہ لاکھوں کروڑوں آپ کے بقول 20 کروڑ 50 کروڑ ہے، آپ نے ان کو نبی کی محبت دی ہے یا نبی سے دور؟ آپ نے کیا کیا؟ مطلب یہ کون سا مزاج ہے اور کون سی تحقیق ہے جو آپ امت کو پیش کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو وہ کافر نہیں ہے۔ آپ کون ہے حضور؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کس حیثیت؟ کیونکہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے استاد جاوید غامدی صاحب نے یہ کہا کہ میرا موقف دل تھام کے سنیے، میرے نزدیک تو قادیانی کافر ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیے کیا محترم صاحب آج میرے اور آپ کے اس دور میں موم بتی آنٹیوں کے ہاں اس وقت وہ پاپولر ہیں کہ نہیں؟ کہ میں نے الحاج صوفی رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی ہم خود سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میں تو غامدی صاحب کے ویژن کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ پھر آپ نے سنا ہوگا کہ حاجی ثناء اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ہے چینج ہو۔ پہلا ان کا ویڈیو کلپ آڈیو کلپ موجود ہے، قادیانی چینل کو کیا تھا کہ ہم مولویوں کے ڈر سے یہ نہیں، خیر ہے جب آپ قریب ہوں گے تو آپ ایسے ہی فرمائیں، آپ یہی کچھ کہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب غامدی صاحب آتے ہیں میں ان کی انتظام کرتا ہوں، میں ان کے ویژن کے قریب ہوں۔ آپ بتائیں کہ آپ نے امت کو اس فکر سے کیا دیا؟ ایک طرف قرآن نے کہا اور قادیانیت نے قرآن کا انکار کیا، حضور کے فرمان کا انکار کیا، قرآنی آیات کو چینج کر دیا، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کافر نہیں۔ آپ کی اوقات کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں نبوت کا نعرہ لگانے والا کافر ہے، عمر فاروق جنگ کر رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے پوری جنگ کی ہے، پورے مسلمانوں کے قافلے لوٹے ہیں، یمامہ کے بدماش کو مارا گیا ہے۔ او بھائی یہ سفر وہاں سے شروع ہوا تو پاکستان پہنچا اور آپ کہہ رہے ہیں کافر نہیں ہے۔ آپ کون ہو؟ آپ کی تحقیق نئی نسل کو کیا فائدہ دے رہی ہے؟ کیونکہ یہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ پورا مغرب سپورٹ کرتے، وہ کہتے ہیں یہ فکر نہیں رکھو، اور ایک اسی طرح آپ سمجھتے ہیں جہاد کا انکار کرنے والے برِ صغیر میں سب سے پہلے جہاد کے انکار کا ایجنڈا مرزا غلام قادیانی کو دیا گیا اور اس نے کہا جہاد حرام ہے۔ آج بھی جو اسکالر اس جہاد کو عجیب تصور سے پیش کرے گا اس کو میڈیا پاپولر کرائے گا، اس کی فیمس بڑھتی جائے گی۔ آپ اپنے آئی ڈی پہ لکھتے جہاد، کام سے پہلے پہلے آئی ڈی بند ہو جائے گی آپ کی۔ آپ لفظ جہاد استعمال نہیں کر سکتے، آپ چینل پہ نہیں کر سکتے، وہ چینل والے کیوں؟ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ کفر کو پتہ ہے کہ آپ کے اسلام میں ہڈی کی حیثیت ہے جہاد کی، وہ یہ چاہتے اس سے بچ جائے۔ ہمارے ایک وزیر موصوف نے شدنی چھوڑی، اس نے کہا نصاب غلط بنایا گیا تھا اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں بنایا گیا تھا۔ وہ وزیر صاحب کے ابا بھی وزیر رہے، خود بھی وزیر ہیں، کئی مرتبہ آپ بھی وزارت کا مزہ لے رہے ہیں۔ ہم نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جب آپ امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں جہاد کریں گے اور آیات قرآن کی ان کے کہنے پر شامل کریں گے تو یہ بھی بے غیرتی ہے، کیونکہ آپ کرائے کے مجاہد بنا رہے ہیں۔ یہ بدبختی بھی آپ نے کی ہے، اور جس نے کی ہے جب اس نے فضائل بیان کیے تب وہ بے غیرت تھا، اب آپ بے غیرت ہو۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس جہاد جیسی مقدس سسٹم کو کمزور کرو؟ میرے اور آپ کے قائد حضرت امام نورانی کے پاس آئے تھے، خود بیان کرتے ہیں، اور کے بہت بڑے ایک خاص سسٹم سے تعلق رکھنے والے، وہ کہتے ہم گئے تھے نورانی صاحب کے پاس کیسا کریں جہاد؟ نورانی صاحب مسکرا کے فرمانے لگے بھائی ہم کرائے کا جہاد نہیں کرتے۔ جاگ رہے ہو نا کہ اس دور کے تو سربراہ تھے، فوت ہو گئے، انہوں نے یہ کہا، تو عرض یہ ہے ہم تو تب بھی یہ کہہ رہے تھے، اب کیونکہ ضرورت نہیں ہے تو آپ یوں کہہ رہے ہیں، ضرورت ہو تو آپ وہ کہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اور دوسرا انکار کرنے کا فلسفہ ان کے ہاں کیا گیا وہ سمجھائیں گے۔ پھر انڈیا میں ایک پچھلے دنوں مر گیا مولانا، ان کا نام تھا حمید الدین فراہی، اور یہ ایک فراہی فکر ہے، وحید الدین خان، حمید الدین، اور پاکستان میں یہ اصلاحی فکر اور غامدی صاحب کی فکر ایک اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں اس کو۔ وہ ان کو بھی ہمارے کالج سکولز میں پاپولر، ان کی بکس کا باقاعدہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے مختلف لیکچر دینے والے لیکچرر بھی ان کی کتابوں کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ بچوں کے ذہن میں وہ کیا ویژن رکھتے ہیں غامدی صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ مولوی کو سمجھائیے یہ جہاد کی باتیں کرتا ہے، بھائی اب جہاد تلوار والا نہیں ہے، اب جہاد ہے بٹنوں والا۔ تو ہم نے کہا پیارے بٹن بھی تو غیرت سے ہی دبتا ہے، بٹن بھی بغیرت بندہ تو نہیں دبا سکتا نا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ جہاد کو قرآن حدیث سے دور کر کے کیا لے رہے ہیں؟ ابھی کچھ آپ کو بچا،
اور جب جہاد کی فلسفی لیتا ہے تو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کو آپ نے دیکھا، جب اس نے بنیان مرصوص کی خیرات قرآن سے لی ہے، صبح کی اذان کے وقت آغاز کیا، پاکستان کے غیرت مند نوجوان دلیروں نے آپ سے کئی گنا بڑی سٹیٹ کو انہوں نے ایسے یرغمال کر کے رکھ دیا کہ ان کے جہاز، شیطانوں کا ایجنٹ ٹرمپ بھی آج تک کہہ رہا ہے 7 تھے کہ 8 تھے، دنیا تو کہہ رہی تھی یہ ٹرمپ کے سونے کا ٹائم ہے، لیکن آپ کے نوجوانوں نے چائنا کا مال استعمال کیا. ابھی ڈاکٹر عبدالقدیر محسن اسلام والا نہیں کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ کا سامان ابھی استعمال نہیں کیا. اور آپ کو یاد ہوگا حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ کے ایک مرد کلندر اور امام عظیمت نے جا کے ہاتھ چوم کے کہا تھا، کتیاں نو کی پتا تو کون ہے، بغیرتا نو کی پتا تو کون ہے، مجھے پتا ہے یہ ہاتھ وہ ہیں جنہوں نے اسلحہ بنایا اور چلایا، اس لیے ہمیں اس ہاتھ سے پیار ہے. اور میں بحیثیت مولوی اپنی بات کروں، میں ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ کا اپنی مسجد میں باقاعدہ عرس کرتا ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ان کا عرس مناتا ہوں اپنی مسجد میں. تو عرض یہ ہے، ہم نے کہا آپ اس کو کیا ویژن دے رہے ہیں پیارے، نسل کو بزدل بنائیں گے، مزاج اور شغل کیسا گئے. فلسطین میں آگ لگ چکی ہے، لاکھوں لوگ مارے جا چکے، دشمن بتا رہے نہیں ابھی 60,000 بچے مارے ہیں، ابھی آپ کے 3,000 کو جدید فورس کے ذریعے ہم نے راکھ بنا کے اڑا دیا ہے اور ہم مطمئن ہیں. لیکن مرے 2-4 لاکھ نہیں ہیں، 10 لاکھ سے زائد ہلاکتیں اور ان لوگوں کو مارا گیا. لیکن ہم مطمئن ہیں کیونکہ ہمیں وہ قاتل ہی بتا رہے ہیں نا، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ڈنڈے کا انگریز اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے ترقی کی راہ میں تم رکاوٹ. ہم نے کب پیارے، ہم نے کب آپ کے جہاز روکے ہیں؟ لیکن جہاز اپنی عیاشی کے لیے نہ لو نا. آپ ترقی چاہتے ہو تو دنیا میں ویژن دو. اور جنگ نال دے ملک جو یہ پیٹرول اتھے ود گئے تھے، ادارے اتھے بند ہو گئے. بغیرت تو یہ وزیروں کی گاڑیوں کا پروٹوکول بھی آپ کا ختم نہیں ہوگا. یہ حرام خور بیوروکریسی کی 10-20 گاڑیوں کا کانوائے کے لیے بھی پیٹرول کو آپ کو کم نہیں پڑا. کہ آپ کے ملک میں سب سے پہلے حملہ یہ تعلیم پہ ہی ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ عالمی ایجنڈا یہ ہے کہ اس کو تباہ کرو تاکہ جڑے سیندے نے وہ اپنے بچے باہر پڑھا کے انہوں نے لنڈے دا انگریز بنان. تواڈے ملک کے جنہیں تعلیم ہوے گی، بے روزگاری بڑھ دی جائے گی. آپ میری بات کو بتائیں کہ ہمارے ملک میں ایک خاتون 11 ارب کا جہاز لیتی ہے، آئی ایم ایف کا اس پہ موقع جو ماسٹر کی تنخواہ پہ بک کر رہا ہے. اس آئی ایم ایف کی آنٹی کو کہ نرس کی تنخواہ بند کر، ڈاکٹر اس ملک میں ڈیلی ویجز پہ رکھو. 1.5 کروڑ کی ڈگری لی، ماں نے زیور بیچا، بہنوں کا جہیز بیچا، پتر MBBS ڈاکٹر بنا. ہمارے ہاں حرام خور پالیسیاں بنانے والے بدبخت کہتے ہیں اس کو 2-4 ہزار ڈیلی ویجز پہ رکھو. آپ نے کیا دیا؟ یہی کچھ دیا. اب ممبر تو اپنی ہم یہ کہتے ہیں. ایک نوجوان مجھے ملا تو رو پڑا، کہتے جی میں اتنی بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، تو 5 ایکڑ زمین تھی، میری ماں نے بیچ کے مجھے چائنا سے MBBS کروایا، میں نے کر لیا. اب بہنیں بڑی ہو چکی ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں. اس وقت میری 3,000 اور میں روزانہ آتا ہوں یہ ساتھ والے شہر میں جاتا ہوں، اور جب میری ماں میرے کپڑے استری کر رہی ہوتی ہے تب بھی روتی ہے، اور جب میری بہنیں میرے کپڑے نکال رہی ہوتی ہیں تب بھی اپنے نصیبوں کو رو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ میرے پاس ان کو رخصت کرنے کا کچھ نہیں. میں 30,000 میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ MBBS. اب دیکھو نا، ایک طرف MBBS ہے، ایک طرف انجینئر ہے، اور دوسری طرف میں نے خود اپنے کانوں سے سوراخوں سے دیکھا پاکستان بینکر سامنے ایک بندے کو بٹھا کے کہہ رہا ہے یہ موصوف 4 بار میٹرک میں فیل ہوئے ہیں، 1 ویلاگ کرتے ہوئے 5-5 کروڑ رات میں کماتے ہیں. آپ نے کیا دیا؟ پنجاب اسمبلی اپنی بہن کو نچانے والے اس ٹک ٹاکر کو رہے تھے. آپ حوصلہ افزائی کس کی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹوبا ٹیکس ایک شیل کو بلایا گیا، پولیس کے مرنے والے شہداء کے اوپر پروگرام کیا گیا، اور ایک دوسرے کو بلایا کہ اس کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. آپ قوم کو کس طرح بتا رہے ہیں پیار؟ ہم یہ کہتے گئے کہ اس بے حیائی فحاشی اریانی کو روکیے، ورنہ ہماری نسلوں کا کیا بنے گا؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. مدارس، ہاں کوشش یہ ہے کہ مدارس پر چیک اینڈ بیلنس ہم نے کہا کرو. خوبصورت بات کی تھی تاج العلماء مفتی اعظم پاکستان آبرو اہل سنت حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ.
ان سے جامعہ نظامیہ شیخو پورا کا ادارہ وزٹ کرتے ہوئے لوگوں نے پوچھا ایڈا وڈا نظام کیویں چلا رہے ہو؟ فرمایا پتر میں آج تک نہیں سمجھ آئی کیویں چل رہے، کیا آج تک نہیں پتا؟ عیسائیت عصر سیدی ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب، آپ سے پوچھا گیا اتنی بڑی عالم اسلام کی یونیورسٹی ہے جامعہ فریدیہ اور بچیوں کا اتنا بڑا ادارہ کیسے چلا رہا ہے؟ فرمایا پتر میں نے تو 70 سال ہے آپ نہیں پتا لگیا کیویں چل رہے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین کی طرف آنا ہے، اور ہمارے پاس اللہ بھلا کرے ایسے لوگوں کا، احمد رضا، ہمارے پاس ظاہر شارٹ ٹائم میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ آپ کی محنت کر کے کہیں اپنے گھر میں اسلام کو داخل کیجئے، اپنے بچوں کے سامنے اسلام کی عظمت بتائیے، ان کو بتائیے عمر کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، صدیق کون ہے، حسنین کون ہے، معاویہ کون ہے، سفیان کون ہے، تاکہ میرا آپ کا بیٹا نہ ہو۔ وہ پھر ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھے گا تو وہ یہی کہیں گے حدیث نمبر فلانا، حدیث نمبر فلانا۔ او بھائی پیارے، اوہ اس سے پہلے والی بھی پڑھنا، اس کے بعد والی بھی پڑھنا۔ آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے، آپ بتائیں آپ کے گھر آپ کے کتابیں پڑھی ہوں اور آپ ماشاءاللہ انگریزی پہ دسترس رکھتے ہوں، تو آپ اپنے بیٹے کی کتابیں از اول تا آخر مکمل پڑھ کے انجینئر کہلا سکتے ہیں؟ ہولی ہولی بولو۔ آپ کے ہاں بیٹا ہے MBBS کر رہا ہے، ایک بیٹا انجینئر ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کی ٹرمز اور اصطلاحات کو بھی جانتے ہیں، وہ میڈیکل والی بک پڑھ کے ہٹی تے کھول سکتا ہے نا، دکان کلینک لگا سکتا ہے، اس نے تو کتابیں پڑھ لی ہے میرے پیارے۔ کیوں؟ اس کے لیے میڈیکل اساتذہ سے کراس کوسچن ہوں گے، اس کی اصلاح ہوگی، بات کی کلیے کی اصول کی قاعدے کی بیس بیان ہوگی، اس کی لیمٹ بیان ہوگی، اس کے کا آغاز و اختتام اب کس کرنا ہے یہ بیان ہوگا، لیبارٹری ہوگی، اس میں دکھایا جائے گا، اس پروسیس سے گزر کے پھر آپ آئیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس نے اپنے طور پر خدا رسول کو ماننے کی کوشش کی وہ یوں ڈوبا۔ اور جناب سانو بھی پتہ ہے، ہم نے کہا بے شک پتہ ہے، تو رزلٹ کیا نکلا؟ کہا انہوں نے یہ لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں لکھا۔ تو وہ غیر مسلم کہتا ہے میں نے 100 لوگوں کو جمع کیا اور ٹاپ آف دی لسٹ پھر میں نے دماغ کی عدالت لگائی اور میں اپنی عدالت کے ضمیر میں خود پیش ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا ایک بندے نے بلا بیجاد کیا، کام بڑا کیتا سو، اس کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر یہ بلا بیجاد نہ کرتا 10-20 سال بعد کوئی اور کر دیتا۔ پھر میں نے کہا جس نے امریکہ ایجاد کیا ہے، دریافت کیا ہے، تو امریکہ دریافت کرنے والے نے کام بڑا ڈالا۔ پھر میں نے کہا اگر وہ نہ کرتا تو کوئی اور سیاہ بھی ڈھونڈ لیتا۔ پھر میں نے کہا جس نے ایکس رے ایجاد کیا ہے کام اس کا بڑا ہے۔ پھر میں نے کہا نہیں، اس نے نہیں کیا تو کوئی اور کر لیتا۔ آخر میں نے تمام اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنی فہرست کو کھڑا کیا، پیش کیا، تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کائنات ارضی پر گزرے ہوں سے لے کر آنے والے کے دل و دماغ کو جس نے معطر کر کے رشتوں کا تقدس فراہم کیا ہے اس کا نام محمد عربی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ اس بارگاہ کی خیرات بانٹیے پیارے، ہم نے نہیں کہا کہ آپ فرقہ نہ دیجئے، آپ اپنا فرقہ رکھیے، آپ کے پاس جو ویژن ہے پیش کیجئے لوگوں کو، ہم نے نہیں کہا آپ اس کو روکیے، روکی نہیں، آپ چلتے رہیے۔ بتائیے پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک سکالر ہیں بہت بڑے انڈین سکالر، اور آج کل وہ باہر کے ملک میں ہوتے ہیں، محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، اور ان کے ہزاروں لیکچر موجود ہیں، لاکھوں موجود ہیں، ان کی فالوئنگ بھی ہے اور ان کا کام بھی اپنے طور پر کمپیریٹیو سٹڈی کے وہ ماہر ہیں۔ اچھا ہمارے ملک میں وہ خصوصی دعوت پر گورنمنٹ نے ان کو بلایا۔ اچھا ان کے بلانے کے پیچھے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی خاص مقاصد تھے تاکہ کوئی مسئلے کی جنگ چھڑے، کیونکہ کئی دنوں سے نا 1-2 دہائیوں سے مزہ نہیں آ رہا ان طاقتوں کو جو طاقتیں یہ تماشا دیکھنے کے موڈ میں ہیں، آگ لگاتی ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی اور قبیلہ اور جماعت اگر اٹھے فلسطین کے لیے تو وہ کچل دی جاتی ہے، اور اگر کوئی دوسری اٹھے اور وہ سکردو سے لے کر پورے پاکستان بھارت خانوں کو آگ بھی لگا۔ ہم کہتے ہیں اپنی اداؤں پہ ذرا غور، آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور فرمائیں۔ والا قافلہ آگے بڑھے تو وہ کوئی ایک گملہ بھی نہ توڑے اور آپ ان کی آسیں گرا دیں، آج نہیں تو کل کو جواب آپ کو بہرحال دینا ہے، اس کے لیے تیاری رکھیے آپ۔ تو عرض یہ ہے، یہ کیونکہ ان کی کوشش ہے، لیکن
اچھا پھر آپ کہیں گے کہ یہ ہوا تو پھر آپ چپ کیوں ہیں؟ اس لیے سب کچھ ہوتا ہے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹوٹے نہ، میرے وڈیاں بڑی محنت کر کے بنا، کیونکہ ہمارا ہے نا۔ وجہ یہ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ملک کے حالات خدا نہ خراب ہوں، میرے پاس بریف کیس موجود ہے لیکن میں اٹھا کے باہر نہیں جاؤں، میں ادھر ہی مروں گا۔ کیوں؟ میرے وڈے دی قبر تھے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پر کہ جس نے اس ملک کا کھا پی کے باہر کے ملک کی نیشنلٹی اس لیے لی کہ اوکھا وقت آئے تے نچن گامن والے لوگ باہر نکل جان، ہاں آپ کو ضرورت پڑی تو ہم اگلے مورچے پہ لڑ کے بتائیں گے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں اس خاص مقصد کے لیے پالا ہے کہ بات نبی کی عزت کیا ہے یا ملک کی وقار کیا ہے، کٹ کے بتانا ہے۔ نچن گامن والیاں دی اولاد ہو رہے، محمد دا میلاد مناون والیاں دی اولاد ہو رہے۔ اور اس ناچنے گانے سے میں کوئی مخصوص جماعت اور فرقے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ نانا کے سامنے نواسا انگلینڈ میں انڈیا کے گانے پہ ناچے تو ہمارے نزدیک وہ بھی بغیرت ہے۔ وہ کسی صدر پاکستان کی ہمشیرہ اپنی بیٹی کی شادی پہ ناچے، یا پھر ہمارے پاکستان میں پانچواں شوہر طلاقوں کے تسلسل سے حاصل کرنے والی کو وزیر مشیر ناچے، تو ہمارے نزدیک وہ سارے ناچنے گانے والے اسی فہرست میں ہیں۔ ہمارے نزدیک محمد عربی کے غلام کو سلام ہے جنہوں اپنی بہن دی عزت دا بھی پتہ ہے، ماں دی عزت دا بھی پتہ ہے۔ ہمارے نزدیک اس سے بھی بڑا بدبخت و بغیرت کہ جو پانچواں شوہر ساتھ کھڑا ہو اور بیوی اس کے سامنے کھڑے ہو کر لاکھوں ہزاروں کیمروں کے سامنے وہ نعرہ لگا کہ دل ہوا بو کاٹا کہہ رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ تال ڈبل لام الف ہو سکتا ہے، وہ کبھی دانشور اور کبھی غیرت مند نہیں ہو سکتا۔ اس معاشرے میں بھی ہو یہ تباہی بربادی ہے۔ ان چیزوں کو بھی آپ سے پوچھا جائے گا اپنے اپنے وقت کے طور پر، ہم نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو اس سے آگاہ کیجئے۔ پہلا فلسفہ حضور نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم حب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ مجھے آپ کو شکوہ ہے بچہ آنکھیں نہیں لگدا، وہ کیویں لگے؟ بہو نہیں آنکھیں لگدی، کیویں لگے؟ بچہ بڑا ہوئے آنکھیں نہیں لگدا، کیسے لگے؟ کہ جب کمہار کی ہاتھ میں مٹی کی طرح، مالی کے چھوٹے سے پودے کی طرح یہ بچہ آپ کے کنٹرول میں تھا، تب تو آپ کے پاس ٹائم تھا ٹک ٹاک کا، یوٹیوب کا، سوشل میڈیا کا، نواز شریف کا، زرداری صاحب کا، عمران خان کا، پارٹی کا، لیڈر کا، فلاں کا، تب تو آپ نے اس کی نہیں کی۔ اور جب بڑا ہو گیا تو تیرے آنکھیں کی لگے؟ اس کمہار کے ہاتھ میں اس مٹی کی طرح آپ اس کو گلاس بناتے، گلدان بناتے، آپ اس کا پیالہ بناتے، اب استاد بھی چینج کرے تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ حضور نے فرمایا بچپن میں اس کو کیا سکھاؤ؟ ادبوا اولادکم علی، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ۔ سب سے زیادہ ادب کس چیز کا؟ تین چیزوں کا خصوصی خیال رکھو۔ سب سے پہلے میرا ادب سکھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میرا ادب، وجہ آپ کے ادب والا بچہ مغرب مشرق میں بھی پڑھے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں؟ جہاں ٹک ٹاکر بن گئے بہن بیٹی ماں کو نچانے والے بن گئے، اور جب آپ لوری دیں گے نا حب نبیکم، بچہ مغرب سے پڑھ کے ذہانت فطانت کے سکے بٹھا کے نلا کے نہیں، ہوٹلاں تے بھانڈے مانج کے نہیں، پلازیاں تے اٹاں تے ریت ڈھو کے نہیں، وہاں ذہانت کے سکے بٹھا کے بھی ماں کی لوری اور تربیت کے وہ اس ماحول کو آ کے بیان کر کے کہے گا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ہمارے ہاں مغرب زدہ وہ بتاتا مولوی جی توانوں کی پتا، اوے بطخ کراس کرے سڑکاں رک جاندیاں نے، اسا کہ تیرے ورگی کھچ گئی ہے نا، چھوٹیاں چھوٹیاں نکراں پا کے گھروں باہر ننگے پٹ کڈ کے کڈن والے آ، تو اپنی ماں نو پٹ وکھا، انہاں دا تے حیا کرنا کہ سڑک دے تے ننگا تڑنگا پھر رہے ہیں، تیری تربیت کسی نے نہیں کی، نہ بےہودہ اور بے حیا ہے۔ یہ مغرب سے لے کے آئے کمینے تو، جب ماں کی تربیت نہ ہو تو پہلے ماں دا حیا نہیں، گھر جوان بہنہ دا حیا نہیں، پٹ کڈ کے ننگا تڑنگا باہر پھرے، اور جب ماں کی لوری حب نبیکم کی ہو تو مغرب سے آنے والا کہتا ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ آپ تو مغرب کو چینج کرنے والے تھے، آپ چینج ہو گئے، ہوا چلتی دیکھی پھر گئے، آپ نے چینج کرنا تھا۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان، نئی کار میں اللہ کی بران۔ آپ نے دیکھا نہیں ہمارے گاں وہی حرام خور، اور بلکہ حرام خور آپ حیران ہوں گے، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے اس ڈسٹرکٹ کا؟ سب سے بڑا افسر ہے۔ اللہ نہ کرے تو انہوں سب بڑے دو افسران پیشی نصیب ہوئے بطور زیارت،
ڈی صاحب تے ایس پی صاحب کبھی آ کے دیکھو آپ کو پتہ لگے گا تسی مکوڑیاں وہ اشرف فل مخلوقات نے. گاڑی الگ، اوٹ الگ، آنکھ کا مزاج الگ، رہن سہن الگ، ان کا یوں پتہ لگتا ہے جیسے ڈھائیاں فرعون. ایسی بغیرتی اور تیری اخلاق کدھر گیا، تیرا کردار کدھر گیا؟ باہر کے وزیر اعظم چلتے ہوئے ایئرپورٹ پہ کسی اگر اس کے ساتھ ہاتھ لگے اس کافی گرے تو وہ سب سے پہلے ٹیشو سے میرے نال گڈی ٹکراوے تو 10 سال. رکشہ چلانے والے مزدور بچے کی گاڑی اس کا رکشہ یہ شیخوپورہ کے علاقے کا صرف حرام خوروں کے ساتھ ٹکرایا ہے اور تم نے تشدد کر مار دی. تم کیڑی مخلوق ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میں کہتا ہوں لاکھ لعنت ہو تعلیم کے جس نے تجھ سے ماں بہن کا حیا بھی چھین لیا. ایک بیچاری بیوہ نبینا عورت گئی ڈی سی صاحب کے پاس، انہوں کہنے لگی ڈی سی صاحب غریباں بیواں انی ہو گئیاں، 3 مرلے دا مکان سی بدماشاں قبضہ کر لے تے میں تواڈے بوئے تے آئی ہاں. اگو حضرت فرمان لگے اماں مینوں تیری گل سمجھ نہیں آ رہی، وکیل کر. وہ بیچاری جھولی چا کے آندی ہے شالا او ماں روندی مرے اس تیرے ورگے بدبخت دی تربیت کی تینوں نہیں کرا. سمجھ تجھے نہیں آئی، تو کوئی باہر دی دنیا اتنے ہی بیٹھا ہے. یعنی یہ وہ ٹرینڈ ہے جس نے مغرب کے ماحول میں وہی پالیسی بناتے ہیں نا ٹھنڈے کمرے میں سکول بند کر دو جی. کیوں؟ ان کے بچے تو پڑھ رہے ہیں، نہ نیٹ نہ سڑک نہ، لیکن آپ موجود ہیں، سب کچھ موجود آپ کے لیے. آپ کے لیے آپ بتاؤ آپ میں سے کتنوں کے بچے سرکاری اداروں میں پڑھ رہے ہیں؟ آپ بتائیے آپ میں سے کتنے کے والدین عزیز و اقارب نے سرکاری ہاسپٹل خوراک لی ہے؟ آپ بتائیے کہ آپ کو میں تو سفارش ڈھونڈتا ہوں، میں تو سوئی گیس کے دفتر جاؤں تو سفارش ڈھونڈتا ہوں، میں تو تھانے جاؤں تو سفارش ڈھونڈتا ہوں. یہ سارا سسٹم کیوں ہے؟ اس دین اور محراب و منبر سے دوری کی وجہ سے ہے. مجھے اس بات کی غرض نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی قبیلہ کون سا رکھیے، لیکن ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بتائیے کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق تو قانون سازیاں کر رہے ہیں نا، کرتے نہیں ہیں بلکہ ہنس جاتی ہے. گزشتہ دن ایک قانون بنا کہ اگر شوہر اپنی بیوی نال ویکھے 6 مہینے واسطے ڈھک دو. کیا ماشاءاللہ قانون ہے. جب رنڈیوں کو آگے بھیجا جائے گا تو یہی کچھ ہوگا. میں نے اسی دن اپنے سیالکوٹ کے اس قانون اور کچھ نہیں ہوگا، طلاق میں اضافہ. ایک 2 جمعہ بعد بندے نے آ کے دسیا انہیں کہ جناب وہ بیچارہ مزدور آدمی گھر دے قریب پہنچے، چوک وچ بیلی کھڑے سن، 2000 دا چلان ٹھوکے، 15,000 دی 1500 دی مزدوری کر کے آ رہے. اب اس نے آ کے ظاہر ہے نہ گھر وہ آگ بگولا تھا، اس نے بیوی کو باتیں سنا دی، کو ہاتھ کی ایک ہاتھ چلا دیا شاید، تو ساتھ ہی کوئی ٹک ٹاکر آنٹی بیٹھی تھی، انہوں اپنی اوقات سکھا بی بی آپ ہی اور قانون بنا لے تو تھانے جانا. اس نے جا کے تھانے درخواست دی، پکڑ کے لے گئے بیلی، ضمانت کرا. اگلے ہفتے واپس آیا تو آتے ہی 5 بچوں طلاق، 5 بچوں کی ماں کو طلاق دے کے کہا ٹک ٹاکر آنٹی کو لا کے بیٹھ. آپ یہ قانون بنا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بناتے کہ اولڈ ایج ہو میں پڑھے لکھے؟ یہ تمہارا باپ بنائے قانون کہ باپ بیٹے کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ باپ کا ہے. یہ قانون آپ کے سامنے نہ بولے، یہ قانون بنانا کہ ماں کے سامنے اونچا نہ بولے، یہ قانون بنانا کہ پڑوسی کی بہن بیٹی کے لیے وہ عزت کا محافظ نکلے. لیکن کیونکہ تمہاری اپنی خواہشات ہیں اور یہ پھر وہ خواہشات بڑھا چکر میں ختم نبوت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ مرد کلندر کہہ گیا تھا کہ وہ ایڈا آسان کام ہے، اتنا یہ ہے تم سمجھتے ہو کہ مر گئے، مرے نہیں ہیں ابھی. ساری دنیا نہیں مری. یہ جو درویش بیٹھے ہیں نا، یہ ملنگ بیٹھے ہیں، یہ خاموش ضرور رہتے ہیں لیکن جب حضور دی عزت دا معاملہ آوے علم الدین نہ جو نکل، ممتاز قادری بھی نہ جو نکل دے جائے. ہم کہتے ہیں تم یہ جو قانون بنا رہے ہو کوئی حضور کی عظمت. اب دیکھا ہمارے وزیر قانون صاحب نے یوں پتہ پھینکا، ساتھ ہی اللہ نے جب کام لینا ہوتا نظر پٹیل جیسے کھڑے ہو گئے بیچ میں تو ان کو کہنا پڑا ہاں میں یہ بڑے وصول تھے اور مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ قادیانی کل بھی کافر دسا. کیا پھر مرد کلندر نے کہا تھا نا ایڈا سوکھا کام نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہے، بزنس. ہم نے کہا نو گو ایریا کیوں نہیں قرار دیتے ہو؟ جج کی توہین ہو، جنرل کی گو سزا، وزیر کی گو سزا. حضور کے معاملے میں اتنے کمزور. کہتے ہو غامدی صاحب کا موقف کافی ہے.
गांधी साहब के मौक़िफ़ को नहीं लो, अल्लाह के कुरान के मौक़िफ़ को लो, रसूल कायनात के फरमान के मौक़िफ़ को लो, मोहम्मद अरबी के हुक्म के मौक़िफ़ को लो। प्यारे, यहाँ आप देखते हैं कि बदर, उहुद, खंदक, तबूक, यरमूक, कुरान कहता है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर युवाद्दूनल्लाहु वलौ काना मौलाहुम। अबू बकर दा सग्गा अब्बा हुजूर दे बारे कोई नाज़ेबा जुमला बोलिया, अबू इंज रखी अब्बा उत्थे जा डिगया। सुबह हुजूर की बारगाह में पेश हो गए, सरकार ने फरमाया सुने रात अब्बे नु इंज कीते ही, अर्ज की थी आका तलवार कोई नहीं, मैं गर्दन उड़ा देंदा। अब देखो इखलास कितना है। अभी अबू बकर इससे पहले कि मुकद्दमा बयान करके कोई वजाहत करते, अल्लाह अकबर, अबू बकर तेरी शान तो कुरान। अभी अबू बकर मौक़िफ़ पेश करने लगे, रब ने जिब्रील को आयत दे के भेज दिया, जाओ बता दो ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह। इत्थे मां पियो नहीं वेख्या जाएगा भाई, इत्थे आमना दा लाल वेख्या जाएगा। इत्थे हुजूर की बात होगी, बस इससे आगे नहीं चलेगा। हुजूर की बात आता है तो फिर जहां सब कुछ रुक जाता है। वही अबू बकर पुत्र कह रहे तुसी मेरी तलवार दी ज़द दे चाहे तो फिर आके मैं अब्बा समझ के रुक फेरा। फरमाया पुत्रा तू फेर गए, पैदा करने वाले रब दी कसम है, जे तू मेरी तलवार हेठ आ जांदा मैं इतने टोटे करदा लोगां नू पता लग जांदा अबू बकर नू बाल प्यारा नहीं आमना दा लाल प्यारा। ये तौहीद सीखे, ये तौहीद सीखे। इस तौहीद की खैरात चाहिए, इस रिसालत की खैरात चाहिए, ताकि मेरे और आपके बच्चे विजनरी हों, इकबाल की तरह हों, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर की तरह हों, वो रसूल कायनात के ग़ुलाम बन के खड़े, उनको पता हो कि हमने अपनी माँओं की लोरी से यही सीखा। ये सब कुछ हो सकता है। आइए अपने आइम्मा, अपने उलमा के कुर्ब में बैठिए। हाँ, फ़िरका भी जांचिए, देखिए अगर शाह साहब अबू बकर की खैरात बांट रहे हैं, ऊपर उन्होंने लिख दिया मौला अली की खैरात, उस्मान गनी की खैरात, हज़रत इमाम हुसैन करीमैन की खैरात। असा के प्यारे जे तेनू जिहाद एडा ही माड़ा लगता है तो हालात ठीक नहीं है। एक ते जंग दिखा जिथे तेरे हट सन ते साडे ज्यादा सन, ते जंग कामयाब हुई कि ना। बदर च असीं 313 तेरे 950 इज्जत लभी सानू, ओहदे च असां 700 तेरे 3000 इज्जत लभी सानू, खंदक च 3000 साडे, तबूक च सानू, आज साडे। मैं क्या प्रोसेस तो करन तो बाद भी एक पुत्र बचिया सी हुसैन बादशाह दा, अज तुसी सदात दे बच्चियां नू वेख के अज हथ बन के खड़े हो जांदे हो। यजीद बेगैरत दे 15 पुत्र बच्चे सन, किसी एक पुत्र नू आग पियो। क्या ये है मेरे प्यारे, आपको किसने कहा है? हाँ, ताकत कुव्वत की बात करते हो, हम कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़ कैसे सकते, सब कुछ हो सकता है। आपके मीनारे पाकिस्तान के साए में सोने वाले मुफ्ती साहब नहीं, अल्लामा साहब नहीं, शेखुल हदीस नहीं, पाकिस्तान के कौमी तराना लिखने वाले हजरत हफीज कहते हैं ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। जब हुजूर लेके आ गए, किसी को सोटी है, किसी को तलवार है, एक सवारी ते 3 बंदे सवार, एक सवारी थे। साहब अर्ज करते हमारी बारी भी आप चढ़े। हुजूर फरमाया ना जिहाद चलण ते तुहानू ढेर सवाब दी लोड़ है तो मैनू नहीं, मैं भी टुरांगा पैदल। जवाब, जिहाद में चलना भी बड़ा है। क्यों? इस मुजाहिद के लिए कुरान कहता है वल आदियात दबहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहन। घोड़ियां दियां सुम्मा दियां कसमां चुकदा प्यारे गामदी साहब। जिहाद ये है, अकबर पैदल चलूंगा, मैं सवारी पे बैठूंगा। और फिर जब वहां पहुंचे अनोखा मंजर आया। हुजूर फरमाया मेरे ओ थके हो मांदे हो सिपाहियों सारे सो। हुजूर पैरा कौन देगा? कमांडर इन चीफ, टीम कमांडर, 1.25 लाख या कम नबियों के सुल्तान, वजह तखलीक कायनात, रब का प्यारा हबीब फरमाता है तुसी सारे सो जाओ, मोहम्मद जाग के पहरा देवेगा। इधर प्रोटोकॉल इन्हां दी गड्डी आपका अब्बा एम्बुलेंस रोक दो, क्यों? वीवीआई गुजर रहे हैं। आपका बेटा वेंटिलेटर पे रोक दो, वीवीपीआई मूवमेंट जारी है। ये किसने दिया है तुम्हें? इस कल्चर को अडॉप्ट करके लोगों तक मुंतकिल कर रहे हो। इसकी वजह यह है कि ये फिरौनियत, नमरूदियत की तरफ बढ़ते हुआ कौम जहालत की तरफ जाएगी। लौटना है उस मोहब्बत की तरफ जहाँ मुस्तफ़ा की मोहब्बत मिले, हुजूर की कामिल इत्तिबा मिले, अल्लाह की ग़ुलामी का नूर मिले। और फिर जब ये मिलता है तो हुजूर के सहाबा कहते हैं विजन क्या था,
ویژن کیا تھا؟ طاقت قوت ایک طرف تھی، 10 اونٹ ٹکا اوٹی بنا کے باربی کیو بن رہا تھا، اور ایک طرف تھکے ماندے لوگ۔ جب میدان میں اترے تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبت بعدہا فی الارض۔ انوکھی دعا مانگی، کہا یا اللہ جڑے میرے سن لے کے گئی آ، ہن تو سن لے کہ میرے بیلی مارے گئے تو دھرتی تے نہ تیرا بھی کسے نہیں لینا۔ ایسی دعا بولو، پوچھو مفتی سے، محدث سے، مولوی سے، دیوبندی، وہابی، سنی، شیعہ سے، یہ کون سی دعا ہے؟ دعا ہوتی ہے یا اللہ تو ہی کر، تو ہی کر، تیرا کرم، تیرا فضل، تیرا جود، تیری عطا، تیری کرم نوازی۔ یہ ادا کیا ہے؟ انور کاشمیری دیوبند کا محدث کہتا ہے بھائی یہ دعا نہیں ہے، یہ ادا ہے، کیونکہ دعا چوندی ہے منت، ادا چوندہ ہے نخرہ۔ ابو بھی کر سکتا ہے یا اللہ جڑے میرے سن نہ لے کے گئے آ، مارے گئے نا نہ تیرا بھی کسے نہیں لینا، ڈوب کے مر جائے وہ محمد صاحب و ادارہ۔ جس مولوی نے لکھا اللہ چاہے تو ہزاروں محمد بنا دے، تیری فکر پہ لعنت۔ سن یہاں کیا ہے، حضور نے فرمایا میرے بیلی مارے گئے نہ تیرا بھی کسے نہیں لینا۔ رب نے فرمایا جبریل جلدی کرو، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف ملائکہ۔ جبریل جلدی کر، تلواراں پڑھو، تناباں کسو، تنیاں کسو، ہتھیار چکو۔ یا اللہ کرنا کیے؟ اللہ فرمایا لڑنا ہے۔ یا اللہ کتھے لڑنا ہے؟ فرمایا محبوب کہہ رہے ہیں جے مارے گا نہ تیرا کسی نے لینا، چکو تلواراں۔ فرشتوں نے کہا ہوگا یا اللہ سانوں تے لڑنا۔ اللہ فرمایا ہوئے گا اے تواڈی فطرت ویکھا، یار دے حرکت ویکھا، چکو تلواراں۔ اور پھر ایویں نہیں ہے پیارے، وہ نوری مخلوق آئی کنجے، شاہ جی سے مجھ سے نہ پوچھ۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں جیسے حضور نکلے نا، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر ویک جبریل تیرے ورگا ماما پا کے آ گئے۔ یہ ماما کیوں بنایا بھائی جبریل کو، نوری کو ماما کیوں بنایا؟ کہا تھا کہ جی میں فرشی محمد دے نوکر نے آج عرشی بھی نوکر بن کے آ گئے رہے۔ قرآن کہتا ہے بثلاثت آلاف بخمسۃ آلاف، 1000 پھر 3000 پھر 5000۔ ایمان کی یہ وجہ کی ہے، انج لگتا ہے کہ سرکار انہماک نال دعا مانگ رہے سن، اور الفاظ ہیں ہر ایک نے لکھا، الرحیق المختوم سے لے کر ضیاء النبی تک ہر ایک نے لکھا۔ حضور اس انہماک سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ میرے بیلی مارے گئے نہ تیرا کسی نے لینا، اللہ میرے بیلی مارے گئے نہ تیرا کسی نے لینا۔ حضور اس انہماک سے مانگ رہے تھے۔ آج کیا ہے انہاں کہ حضور نے جفی پا کے کہا حضور بس کرو، حضور بس کرو، میرا رب وعدہ ضرور تواڈے نال پورا اللہ جڑے وعدے کیتے نہیں پورے کر، حضور پورا فرمائے گا۔ جب حضور کو آ کے یوں حضرت ابو بکر نے روکا نا انہماک میں، لگتا ہے جیسے جبریل سے رب نے کہا ہوگا کی پوزیشن ہے، جبریل آکھا ہوگا ڈیمانڈ جاری ہے، 1000 ٹر گیا ڈیمانڈ جاری ہے۔ اللہ فرمایا ہوگا 3000 نو تیار کر، ہن کی ڈیمانڈ جاری ہے، فرمایا 5000 نو تیار کر۔ اتھے رب نے کیوں نہیں آکھیا محمد مر جان گے سارے جان گے، میری توحید مکن تھوڑی لگی ہے۔ اتھے رب نے کہا جاری کرو، انہاں دے دل دی دنیا وچ ڈھارس بنداؤ تے انہاں نو آکھو میں رب بھی تواڈے نال ہاں۔ کریم حضور کی غلامی میں پختگی نصیب فرمائے، اس خوبصورت مرکز کو آباد رکھے، شاہ جی کے ویژن کو، مشن کو اللہ کریم ہمیشہ برکات سے سرفراز رکھے۔ جتنے اب آپ تشریف فصلوں کی خیر فرمائے۔ دوران کلام خدا کی توحید، مصطفیٰ کی عظمت، آل و اصحاب کے حوالے سے اگر کوئی ہلکا جملہ زبان سے نکلا ہو اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ جو کچھ کہا حق کو سچ کی صورت میں اپنی علمی استطاعت کے مطابق عرض کیا، اللہ اس پہ عمل کی توفیق فرمائے۔ وما علیہ۔